جملہ ان فرشتوں نے اس قرآن کریم کو سن کر، دو صورتوں کو سن کر جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، اسی طریقے پر فرشتوں کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ جس امت کو یہ کلام دیا جائے گا وہ امت اس کلام کی قدر کرے گی، بہت قدر کرے گی، دیگر امتوں کی طرح نہیں کہ ان کا اللہ کی کتاب سے پڑھنے کا بھی رواج نہیں، اللہ کی کتاب سے گزرنے کا بھی رواج نہیں، لیکن یہ جو امت ہوگی یہ امت اس کلام کی بڑی قدر کرے گی، یہاں تک کہ وہ اس کو حفظ بھی کرے گی۔ ایسے افراد ہوں گے اس میں کہ قرآن کو مکمل حفظ کریں گے، یہ جتنا اللہ کا حفظ رہے گا حفظ ضرور کریں گے۔ اس لیے فرشتے کہتے ہیں اور کہا میں کہ وہ چیزیں بڑے شاندار، وہ دل بڑے شاندار جو اس کلام کو یاد کریں گے، جتنے حافظ آج تک ہو چکے اللہ جانے کتنے ہو چکے، ان کی مردوں سوال ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کہاں کہاں قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ قائم ہے، اور کب تک اس نے حفظ کریں گے، کہاں کہاں کریں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تمام حقات کے لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی زبان ان کو توفیق کی ضرورت وہ سنا رہا ہے کہ طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، حفظ کرنا بہت آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ حفظ نہیں کر سکتے، آخری جملہ فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ لألسنة تتکلم بهذا، یہ وہ زبانیں کی بڑی شاندار ہمارے محاورے کے مطابق سننے کے قابل کہ جن زبانوں سے یہ کلام ادا ہوگا۔ میرے ناظرہ پڑھیں گے، یہ نہیں کر سکے، دیکھ کر پڑھا ہے۔ تین جملے اس واقعے کے اندر فرشتوں کے نقل فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سنایا رضی اللہ عنہم، اور یہ جملے اور یہ پورا واقعہ حضرات المحدثین کے ذریعے سے نقل ہو کر چلا آیا، کتابوں کے اندر درج ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آگے سننا، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مرتبہ، قرآن کریم جو عظیم الشان نعمت ہم کو ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف واہ واہ کہیں ہمارے بارے میں دوسروں نے یوں کہا، اتنی بات نہیں، عبرت اور نصیحت اور سبق دینا مقصود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم سے کم قرآن کریم ہر مسلمان مرد عورت کو پڑھنا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایمان کے لیے تو پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے قرآن تمہیں عطا فرمایا ہے تو دیکھ کر تو پڑھنا آنا چاہیے، اگر حفظ نہیں کر سکے تو دیکھ کر تو پڑھنا آنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، حفظ کرو، تم فضیلت کو حاصل کرو، تو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف اور قرآن کریم کے سیکھنے کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر دلائی۔ ہمیں ان نصیحتوں کو سامنے رکھ کر اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھیں، جن کو پڑھنا آتا ہے تو صحیح کرے، کسی ایسے آدمی کو سنائے جو صحیح کے لیے قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے۔ ہمارے مدارس میں بچے اور بچیوں کو پڑھانے کا اہتمام ہے، ہو یا جو بھی ہو، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں مختلف کاموں میں لگے رہتے ہیں، دکانداری میں ہیں، ملازمت میں ہیں، کاشتکاری میں ہیں، ان کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا قرآن کریم صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یا قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے۔
کیا یہ مدرسہ اسی مقصد کے لیے یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے تو پڑھیں گے ہی، لیکن میں نے عرض کیا کسی بچوں میں محفوظ نہیں رہنا چاہیے قرآن کی سیکھنے کے لیے سب کو مقصد جانا چاہیے. تو مشکل کام نہیں ہے قرآن کی سیکھنا، تو مشکل کام نہیں ہے. آپ روزانہ وقت نہیں پا سکتے، ہفتے میں 2 دن نکال لیجیے، 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے مدرسے میں آئیے اور 1 آیت 2 آیت سیکھیے. اس ماحول کو یعنی زندہ کیجیے. انشاءاللہ قرآن کریم ہر شخص کو پڑھنا آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی اہمیت سمجھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کے ادارے ہیں، مدارس ہیں جو خدمات انجام دے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کے فیض کو عام و کام فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.